يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر وللرجال عليهن درجة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ چونکہ وقت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ صبح آپ کے شہر میں حاضر ہوا، ناشتے سے فارغ ہو کر حضرات علماء کرام سے گفتگو کا موقع ملا تو وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹے کے قریب بات ہوئی۔ پھر ظہرانہ، پھر تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹا، نیند تو آتی نہیں جلدی، پھر مستورات کے پروگرام میں حاضری کا موقع ملا، وہاں کافی دیر تک بات کرتا رہا، عصر کی نماز اور پھر مغرب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ حکم ملا ہے، تو 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ آج ایک دن میں بیجاپور کے مسلمانوں کے حق میں لالی پاپ بن گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم پڑھے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے اساتذہ سے سلسلہ بسلسلہ جو امانت ہم تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچے، تو ورنہ سب سے سخت حساب ہم سے ہمارے پاس رہنے والی امانتوں کا ہوگا، اور اس وقت سخت ضرورت بھی ہے۔ آپ کے ساتھ حضرات علماء کرام بیٹھیں اور علماء کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، یہی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ درمیان میں کم سے کم 1 سال کا وقفہ ہو گیا، جانتے نہیں جانتے، کرونا کی وجہ سے۔ آپ کے بیجاپور میں آیا، ہمارے بنگلور میں بھی آیا، پتہ نہیں انہیں کہاں سے آیا کہاں گیا، کہیں کو آیا کہیں کو گیا، وہ بھی بنا۔ تاریخ میں ایسا کوئی حال دنیا کا نہ بنا جو اس وقت ہمارے سامنے بنا۔ ایک دعا کریں آپ حضرات کے، پھر کبھی ہماری نسلوں پر ایسا وقت نہ ہو۔ دور دور تک پاسٹ اور ماضی میں ایسا کوئی واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے۔ کیونکہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام کیے،
بہت کم لوگ ایمان قبول کیے. ساری دنیا مخالفت میں لگی، لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام بد دعا تک دی. پیغمبر کی دعا ہو کہ بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عجیب و غریب دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو آپ فوراً اس کے لیے عذاب کے فیصلے نہ فرمائیں. کیونکہ نبی اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہی سب سے بڑا عذاب ہے. نوح علیہ السلام بد دعا دے دیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بناؤ. میرا عنوان نہیں ہے، مقدمہ بتا رہا ہوں آپ. کشتی بناؤ، کشتی، جہاز. کیا بولتے ہیں آپ کے بیجاپور میں؟ شپ تو انگلش میں بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بنگلور میں بھی جہاز بولتے. بچپن میں ہمیں وہ پیپر میں بنا کر کھیلتے تھے، بڑا اچھا کھیل تھا وہ. بارش پڑی تو ہماری جہازیں بہت دور دور تک جاتی تھی. جیسے ایک مالدار بولتا ہے ہمارا مال بہت دور تک جاتا ہے. یہ گلی میں چھوڑ ڈال کو وہ گلی میں آپ کو دیکھ کے آئی کیا بولتا ہے. کتنا اچھا زمانہ تھا نہیں ہمارا، جب تک ان کھلونوں سے کھیلنے کا دور تھا دنیا میں بڑا امن تھا. ابھی تمام کھیل ہمارے بچوں کی زندگی سے ختم ہو گئے. تمام کھیلوں کے بدلے ایک موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آ گیا تو نسلیں برباد ہو گئی. میں ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت تصویر دیکھا، مولانا بھی دیکھے ہوں گے، لیکن دیکھتا رہ گیا. ایک زمانہ تھا بچے باہر کھیلتے تھے، ماں پکڑ کر لاتی تھی، خالی باہر ہوتا اندر. اب وہی ماں بچوں کو خالی اندر ہوتا جب کھیل جب کھیل کود بھی اسلام میں ہے. سیر و تفریح کے مسائل ہیں، کھیل کود کے مسائل ہیں. ہمارے بچوں کو کھیلنے کا موقع دو. کھیلنے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، ان کی نشو نما ہوتی ہے. غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بناؤ. لمبا چوڑا واقعہ ہے، بڑے نکات ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. کبھی حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اس کشتی میں تم اور تم پر ایمان لے کر آنے والے داخل ہو جاؤ. داخل ہو گئے، اور ان کو داخل نہ کرنا جو ایمان لے کر نہیں آئے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو. مسئلہ جب ایمان کا آ جاتا ہے نا، کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے کمپرومائز نہیں. ایمان اور رسالت سے اگر مسئلہ ہٹ گیا تو کمپرومائز کی تمام صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن مسئلہ ایمان اور رسالت کا آ گیا تو کوئی کمپرومائز نہیں. اس میں انہی کو داخل کرنا جو تم پر ایمان لے کر آئے، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو. ان کو اندر داخلے کی اجازت نہیں جو تم پر ایمان لے کر نہیں آئے، چاہے تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو. نوح نے اس وقت عرض بھی کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا بچہ، اے نوح جو تمہاری نہیں مانتا وہ کیا خاک تمہارا بچہ ہے. انہ لیس من اہلک، ماں باپ کی ماننے والا ہی بچہ ہے، ماں باپ کی جو نہیں مانتا وہ بچہ نہیں.
اللہ کی ماننے والا ہی بندہ ہے، اللہ کی جو نہیں مانتا وہ بندہ نہیں۔ قریب میں ایک آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی میری۔ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بولو سبحان اللہ، یہ برابر پڑھا لکھی۔ کتنے اچھے قرات بھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ماشاء اللہ۔ کتنا بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسا بولنا۔ نعت بھی ڈاکٹر صاحب، وہ بھی فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے، نعت اتنی اچھی پڑھ رہے ہیں گویا کہ یوں معلوم ہے مدرسے کے طالب علم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بولنا۔ نہیں تو انا للہ بھی بول سکتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو توبو، توبہ کرو۔ گناہ ہوا تب بھی توبہ کرو، گناہ نہ ہوا تب بھی توبہ کرو۔ کیسے توبہ کریں گے؟ زور زور سے کلے مارنا نہیں تو کسی سے بھی بولنا مار بابو۔ جتنا آسان توبہ کرنا ہے اتنا آسان تو کوئی عمل نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرمندگی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میرے رب کی قسم یہ جملے ختم نہیں ہوں گے، میرا رب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ساری دنیا میں کسی سے معافی مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، لیکن میرے رب کا دربار ایسا ہے، اس سے معافی مانگو ذلیل نہیں، زمانے کے عزیز ہو جاؤ گے۔ یہ بھی خدا کی قدرت اور عجیب خدا کا فلسفہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، معافی مانگتا ہے، بدلے میں اللہ معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس گنہگار کو ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ کیا قدرت اور کیا محبت ہے جی۔ گناہ معافی مانگتے ہیں، گناہ سے شراب مانو، بیجاپور میں ہے، ہمارے بنگلور میں بھی ہے، نہیں معلوم شراب اتنا عام ہو گئی ہے حضرت اس وقت شراب۔ 8-10 دن پہلے ایک جگہ پر جلسے کو گیا، کیا بولوں کیا نہ بولوں، میرا رب جو دے رہا ہے، جس لمحے جو دے رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مضمون کو پکڑ کر چلنے کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر مضمون کم سے کم 3-3.5 گھنٹے چاہتا ہے۔ کیونکہ آج میں اصل مستورات سے بات کرنے کے لیے آیا تو حضرات علماء نے شام 9-9:30 بجے بس ہے تو کچھ اب کا انتظام بھی کر دیے، اصل مقصد تو حاصل ہو گیا۔ ہر مضمون چاہتا ہے کہ 3-3.5 گھنٹے بات کریں، کیونکہ بیماری جیسی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ بھی ویسا ہوتا ہے۔ ایک گولی سے ICU سے باہر آتا، اس لیے یہ اصلاح کا سلسلہ کبھی بند نہ کرے۔ 4 چیزوں کا طریقہ کبھی بند نہیں کرنا: ایک مساجد کا نظام، دوسرا مدارس کا نظام، تیسرا دعوت و تبلیغ کا نظام، چوتھا اصلاح معاشرہ کا نظام۔ یہ 4 چیزیں اگر بند ہو گئی، امت کے گمراہ ہونے میں برسوں نہیں لمحات میں گمراہ ہو جائیں گے۔
لاک ڈاؤن آیا تو مسجدوں والے موٹے ہو گئے. یہ مسجد کو نہیں بول رہا بابا, امامہ کو نکال ڈالے, مولانا کو جمعہ ڈکو معاف ہوگا, جمعہ مولوی صاحب مفتی صاحب بول ڈالے نہیں کرتے جمعہ. جمعے کی نسبت امت سے ٹوٹتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے. دیکھو 10-12 دن پہلے ایک مشہور شہر کے ایک مشہور محلے میں جہاں پر 80% مسلمانوں کی آبادی ہے, کثرت سے حضرات علماء کرام ہے, مساجد ہے, مدارس ہے, وہاں جلسے کو گیا مسجد کی افتتاح پر, تو وہاں کے ذمہ داروں نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا خاص طور پر شراب کے عنوان پر بات کریں. عنوان کون سا ہے, موقع کون سا ہے, اور کون سے عنوان پر؟ مسجد کی افتتاح ہے تو فضائل مسجد پر بات کرنا ہے نا, مجھے موقع کے حساب سے بات کرنا نہیں. شادی میں بھی بیان کرو بولتے, نوشوں کو بٹھا لے حضرت 10 منٹ بیان کرو, تو ایسے وقت میں کون سے ٹی وی مولانا کل نفس ذائقۃ الموت, کون ان کو بھاگو نوشو تو بھاگ جاتا, پتہ نہیں آتا. کسی کا انتقال ہوا ہے, دعا کے لیے اگر بلائے کہ مولانا تشریف لائیے, والد کا انتقال ہو گیا ہے, 10-12 دن ہو گئے, والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, 15-20 دن ہو گئے, ہم نے قرآن پڑھے, اتنے درود پڑھے, ذکر کرے کہ آپ تھوڑا آ کر دعا کر دیجئے. دعا ہو گئے تو مولانا کو بولے کہ تھوڑی دیر بعد بھی ہو جائے. ایسے وقت میں مولانا اگر بیان کرے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کیا ہوگا؟ مسجد کی افتتاح ہے تو بات مسجد کی ہوگی, مدرسے کی افتتاح ہے تو بات مدرسے کی ہوگی, اصلاح معاشرہ ہو تو بات اصلاح معاشرہ کی ہوگی. مسجد کی افتتاح ہے, مجھے ذمہ داروں کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ شراب کے بارے میں بات کرو. میں نے کہا کہ حاجی صاحب شراب کو آج کے جلسے کو کیا تعلق ہے؟ تو حاجی صاحب جو وہاں کے بڑے زبردست ذمہ دار کو کہنے لگے لاک ڈاؤن میں مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے امت اتنی آزاد ہو گئی کہ ہمارے محلے میں 8-10 سال 11 سال کے بچے بھی شراب پی رہے. میں تو ایک بات کہوں گا, بہت چھوٹا ہوں میرے دوستوں, بیجاپور کے, آپ بڑوں کی بات سنتے ہیں, کبھی کبھار عاجز کی بات بھی سنتے. یہ آخری مہلت ہے میرے اور آپ کی سنورنے کی, ورنہ ہمارے نسلوں کا دور بہت برا ہوگا. اب ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, سنور جانا چاہیے, صدق دل کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کر لینا چاہیے. ایسی توبہ کرنا آنے والی نسلوں کو ہماری توبہ نمونہ سبق بنے. اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, وہ بھی معاف کرنا اسے ضروری نہیں, انہیں میرا آپ کا رب ہے, کھلا کو پلا کو پیدا کر کو, پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں تو کتنا نہیں غصہ آئے گا. نہیں آتا؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. کتنا خوش ہوتے ہیں. حدیث میں مثال دیا آقا نے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا کا سفر کر رہا ہے, ریگستان کا سفر کر رہا ہے, کسی کام سے وہ آرام کے لیے گیا, اپنا پورا ساز و سامان کسی جگہ پر اونٹ, پانی, کھانا وغیرہ سب چھوڑ کر جب تھوڑی دیر آرام سے فارغ ہو کر دیکھا تو پورے کا پورا اس کا گم ہو چکا ہے, دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے, اور وہ اکیلے تنہا میدان میں ہے, ریگستان میں ہے, آبادی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس کا مرنا یقینی ہے, چند گھنٹوں میں پیاس لگے گی, بھوک لگے گی, تڑپے گا, مر جائے گا, موت نگاہوں کے سامنے ہے, اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایسے وقت میں اگر اس کا سامان اسے ملتا ہے, وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے.
ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی آسان طریقہ، آسان، اللہ معاف کر لے، یہ توبہ، یہ توبہ، اللہ معاف کر لے، ہوگی غلطی، بس غفار و غفور کی شرح میں آتا ہے غین سے نکل کر آواز رات تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے پہلے پورے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بار بار توبہ کرو گے، حشر کے میدان میں تمہارے نام اعمال میں ایک گناہ کا نقطہ بھی نہیں رہے گا۔ صبح اٹھے توبہ کرو، شام سوئے توبہ کرو، صبح اٹھے معافی مانگو، شام سوئے معافی مانگو۔ صوفیہ و اتقیاء و اصفیاء کے سلسلے تزکیہ و سلوک میں یہ بات داخل ہے، صبح شام استغفار پڑھتے رہو، چاہے وہ کسی بھی لعین کا سلسلہ کیوں نہ ہو۔ معافی مانگتے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد چھوڑتے نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہی تو مثال پیش کر رہا تھا، خدا نہ خواستہ اللہ کا کوئی بندہ اور نہ فرمان دنیا میں شراب پیا، ہدایت کے وقت ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر لے، آج کے بعد میں کبھی شراب پینا تو دور کی بات کے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے شراب پینے کے گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ شراب پینے کا جو گناہ تھا نہیں، دودھ پینے کے اجر سے بدل دیتے۔ میں نہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور قرآن کی بات میں تو کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں، یبدل اللہ، اللہ بدل دیتا ہے سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ کتنا پیارا ہے رب ہمارا۔ اچھا تیسری بات سنو، معاف بھی کر رہا ہے، بدل بھی رہا ہے، بدلنے کے ساتھ ساتھ اسے اب عام بندوں میں نہیں رکھتا، اولیاء میں شامل کر دیتا، اب ولی بن جاتا ہوں۔ ایک واقعہ سنو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں؟ ارے بولو رے واہ، غیور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے، یہ زبردست تعارف ہے حضرت حسن بصری کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے۔ رضائی بیٹے کا تو کیا، جملے بھی حمید بولنا، شرح بھی حمید کرنا، موز بھی حمید دینا، چھلکو الگ کھلانا بھی حمید چاہیے۔ کسی عورت کا اگر دودھ دوسرا بچہ پی لیتا ہے جو اس کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوا، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اس عورت کے شوہر کا بھی وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت حسن بصری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ امت کی ماں ہے، ان کا دودھ پیے۔ کیسے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت حسن بصری کی والدہ خدمت کرتی تھی، کام کرتی تھی۔ جب حضرت حسن بصری پیدا ہوئے تو انہوں نے کئی دن چھٹی لی، حضرت ام سلمہ نے چھٹی دے دی، پھر بچے کو لے کر کام کو آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسن بصری کی والدہ کام کرنے تک، خدمت کرنے تک بچے کو سنبھالتی تھی۔ ہے ہمارے مالدار ایسے اخلاق والے،
گھروں میں کام کرنا کرانا اس کا بھی ثبوت ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں تو بولتے تمہیں آؤ جی ساتھ میں بچوں کو کیا لے لے کر آتے سو، ہے نہیں مالداروں کے گھروں کا سوال و جواب۔ نہیں بچہ میرے بغیر نہیں رہتا، کام کرو نکل جاؤ تمہیں۔ ہماری طاقت گھر سے باہر کرنے کی ہے، غریب کا دل ٹوٹا تو اللہ کی طاقت رحمت سے دور کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت رحمت سے دور کرنے کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ملے گا؟ آقا نے جواب دیا کہ غریبوں کے دلوں میں خدا ملتا ہے۔ خامخواہ غریب کو خوش کرنا چپکے بھی، ہمیں امیروں کو، کونسلروں کو، ایم ایل اے کو چپکے بھی ملک کو خوش کر رہی، کیا ملتا ہم نے ان کو خوش کر کے؟ غریبوں کو خوش کرو، دیکھ کر مسکراؤ۔ یہ مسکراہٹ بھی میزان عدل میں تولا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو سنبھالتی تھی، بچہ روتا نہیں روتا، بچوں کی عادت ہی رونا، کون سے بچے بھی پیدا ہوئے تو روتے، میں بھی رویا تمہیں بھی روئے، کیا ہے روسو؟ ایک دو تین اولیاء ایسے گزرے ہیں جو پیدا ہو کر روئی نہیں، حسلے کو پیدا ہو گئے۔ اس میں سے قابل ذکر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ انہوں پیدا ہوئے تو ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، اس کے وجوہات بھی کچھ اور ہیں، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتے ہوئے پیدا ہوتا۔ بیجاپور میں کیا ایسا پیدا ہوتا منجے مانے خوش ہو جاتا رہے گا، گول گنبد دیکھنے آگا۔ اب بچے روتے ہیں۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا بچوں سے خدا کو منانا سیکھو، رو رو کر وہ ماں کو منا لیتے ہیں، تم بھی رو رو کر خدا کو منا لو۔ رو رو کر، حالانکہ 6-7 سال کے بچے بھی رونے کی عمر نہیں، پھر بھی روتے ہیں، ماں بن جاتی۔ حضرت ام سلمہ بچے کو سنبھالتی تھی، اور آپ جانتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی اسے دودھ نہیں آتا، اور جسے بچے نہیں ہوتے اسے دودھ نہیں آتا، جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اسے بھی دودھ نہیں آتا، اور جسے بچے ہوتے ہیں اسے بھی 2-2.5 سال ہی دودھ آتا ہے، اس سے زیادہ دودھ نہیں آتا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ لیکن جب حضرت حسن بصری روتے، ماں کام کرتی، ام سلمہ سنبھالتی، جھولا جھلاتی، کبھی اپنے سینے سے لگا لیتی، کیونکہ بچوں کو ماؤں کے سینوں میں نیند بڑی اچھی لگتی ہے، آرام ملتا ہے، سینے سے لگا لیتی۔ بچہ روتا نہیں، سوتا نہیں، پھر بھی روتا تو حضرت ام سلمہ اپنی چھاتی مبارک کو بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ خدا کی قدرت اور ام سلمہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، دودھ نکلتا تھا، حضرت حسن بصری پیتے تھے۔ حضرت حسن بصری کی اماں فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کو ام سلمہ نے دودھ پلایا کہ نہیں پلایا مجھے آسانی سے پتا چل جاتا۔ جس دن میرا بچہ حضرت ام سلمہ سے دودھ پیتا پھر کبھی میرے پاس پیتا نہیں، اور کیسے پیے گا؟ حقیقی ماں کا دودھ ہے۔ ایسے گزر حضرت حسن بصری، اللہ تعالیٰ نے ان دودھ کے قطروں کے صدقے علم و عمل سے ایسے آراستہ کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ اب بڑے ہوئے حضرت حسن بصری، درس بھی ہوتا تھا، مجلسیں بھی ہوتی تھی۔ ان کی مجلسوں میں ایک جوان سال بچی بڑی پابندی سے آ کر اپنی اصلاح کرتی تھی۔ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی، اور چند دنوں کے بعد اسے ایک خوبصورت اور بہترین بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کو لا کر بھی حضرت حسن بصری سے تہنیت کراتی ہے، نام رکھتی ہے۔ اب چند دنوں کے بعد اس بچے کا باپ، اس عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے۔
اور اسلام کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے، شوہر انتقال ہو گیا تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ بیوی انتقال ہو گئی تو شوہر کو عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً آج بیوی مری، صبح کو چاہے تو نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیا مفتی صاحب؟ کرونوں کو وہ آج مر کو جنازہ ان کو صبح کو نکاح کر لیے تو پولیس کو بھی ڈوٹائے گا۔ مسئلہ اور ایک بات بتاتا ہوں کہ عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی تو پوری زندگی بیوگی میں رہ سکتی ہے، لیکن شوہر کی زندگی سے بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر نہیں رہ سکتا بغیر بیوی کے۔ رہ سکتا ہے؟ ارے رہ سکتا ہے؟ میں بھی 6 سال سے سوچ رہا ہوں انکل کیسا ہی آنٹی کے بغیر۔ کیا مجھے وقت پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس لیے کاٹتے کٹاتے جا رہا ہوں، ورنہ ہر جملے کے پیچھے ایک زبردست شرح موجود ہے، ہر جملے کے پیچھے ایک مضمون ہے۔ مجھے ایک صاحب بولے کیا حضرت انہوں 2020 پر 3 میں اتر جاتی ہیں کیا؟ میں بولا دعا کرو، دعا کرو، دعا سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت ہے؟ دعا سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہی، ورنہ ایک دعا کافی ہے ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بولو کہتی بھی بولو، بے شک بولو، کیا سکھانا دیکھو۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ یہ ایک ہاتھ اٹھا لیا تو بس ہمیں اتر جاتی ہیں، اٹھائی چلے نا ہاتھ پہ۔ غرض جوانی میں وہ عورت بیوہ ہو گئی، اب سوچی کہ شادی دوسری کروں کہ نہ کروں۔ عرب کی سرزمین ہے، مرد عورتیں بھی بغیر شوہر کے نہیں رہتی، بیوہ کو نکاح کرنے کی اجازت اسلام نے عطا کی ہے۔ سوچی کیا کروں، شادی کروں یا زندگی بچے پر قربان کروں؟ جب بھی بچے کا چہرہ آتا تو یہ سوچ کر خاموش رہ جاتی، شادی کروں تو مجھے شوہر تو مل جائے گا لیکن میرے بچے کے لیے باپ نہیں ملے گا، سوتیلا سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ چلو بچے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی جوانی قربان کرتے ہیں، مجھے باپ بھی بننا ہے، مجھے ماں بھی بننا ہے۔ اب دونوں لاڑ اور پیار ایک ساتھ جمع ہو کر بچے پر نچھاور ہو رہے تھے تو کبھی کبھار بچے غلط تربیت سے برباد ہو جاتے۔ لاڑ اور پیار کا بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد اگر پار کریں گے تو اچھی اچھی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ بچہ بھی ویسے ہی برباد ہو گیا، خوب شراب کا عادی بن گیا، شباب کا عادی بن گیا۔ ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹے 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 سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا، بار بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر آتی تھی۔ حسن بصری اسے نصیحت کرتے، توبہ کراتے،
پھر جاتا توبہ توڑ دیتا، پھر جاتا توبہ توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرتے رہو میں معاف کرتا رہوں گا، تم توڑتے رہو میں جوڑتا۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب لکھا علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت رحمت سے دور کر دیا، اترتے اترتے شیطان نے کہا کہ اے اللہ، جس انسان کی وجہ سے تو نے اپنی رحمت سے مجھے دور کیا، دیکھنا میں تیرے اس بندے کو تیرے سے کتنا دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو کتنا دور کرے گا، کتنی مرتبہ دور کرے گا؟ شیطان لعین اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ دن میں 70 مرتبہ اس سے میں گناہ کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ شیطان سے کہتے ہیں کہ یہ طاقت بھی میری عطا کردہ ہے، پھر بھی اے شیطان تو کان کھول کر سن لے، میرے بندے کو اگر تو 70 مرتبہ گناہ میں مبتلا کرا سکتا ہے، اسی بندے کو 70 مرتبہ میں معاف کر سکتا ہوں۔ تیری طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، کائنات کے رب کی طاقت وہاں شروع ہوتی ہے۔ ٹوٹ جاتی ہے توبہ، تب بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نہ ایک دن ایسی شرمندگی حاصل ہوگی کہ وہ توبہ زندگی کی آخری توبہ ہوگی، اس کے بعد زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گی۔ کرو بار بار توبہ کرو، اٹھے بیٹھے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ انہیں شراب پیتے 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 ایسی سب بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس وقت کے حکیم ورجنل حکیمہ اس زمانے کے، لفظ ڈاکٹر تو نہیں تھا اس زمانے میں، تھا کیا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر، اس زمانے میں حکیمہ بڑے ورجنل تھے، پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھے تو بول ڈالتے تھے کیا ہے اس کی طبیعت بول کر، اب پکڑ کو بھی بولتے کیا پھر خون سے ٹیسٹ کراؤ، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، اب تو کہاں گئے تھے پہلے کرونا ٹیسٹ کراؤ گے، پہلے کا زمانہ حکیمہ بڑے اچھے حکیمہ تھے، فل تسلی دیتے تھے۔ خالی حکیموں کی تسلی سے 60 to 70% بیماری چلے جاتی تھی، اب 3800 بیماری 10% تھی، ڈاکٹر کے ڈرانے سے 90% الٹا آ جاتی، خالی ہاتھ پکڑتا ہے ایسا ڈاکٹر، میں کوئی بھی ڈاکٹر ہے تو غصہ کرنا، انہیں بناتا نا صورت دے اس لڑکے میں آ جاتا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھا، کئی ڈاکٹر ہی میرے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہمارا یہاں پکڑ دی تو میں ادھر دیکھتی نا کیا دکھتا جو میرے ایک مولانا کیا کیا پوچھتے ہیں، اس سے سوالہ کرتے جواب نہیں تو سوالہ کرتے پکڑتے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اور ایک دعا بھی کرنا کہ اللہ بکرا بنا کو خصاب کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو ڈاکٹر کے حوالے کر ڈال، یہ سے مذاق نہیں ہے، صحیح دعا ہے۔ اور صحت بہت بڑی دولت میرے دوستوں، ایمان کے بعد صحت بہت بڑی دولت۔ مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم، مولانا شفیع صاحب اور دوسرے علماء سے آ کر 25-30 نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ریکارڈ کر کے لکھ کر لے کر چلے جاؤ، سمجھو کہ نہ سمجھو، نبی کی زبان کی نسبت ان حروف کو، الفاظ کو حاصل ہے۔ ایک ایک وقت 5-5 دعائیں پڑھتے جاؤ، دن بھر وہ دعاؤں کا دور کرتے رہو۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفہ، اے اللہ صحت دے دے، بس سکی روٹی پھکی دال دے لیکن صحت دے۔ دولت لے کر کیا کریں گے صاحب، صحت نہیں رہا تو اچھے اچھے مالداروں کو بھی پھکی چا پیتے ہوئے دیکھا۔ رمضان المبارک میں چندے کو گیا تو
ते मंजर मुझे नजर आते। एक जगह चंदे को गया तो हाजी साहब मालदार बोले तुम्हें आए तो इफ्तियार हमारे घर में करे तो तुम ना चंदा। हजरत बोले मजाक से। मैं बोला मैं कब इनकार करे बोल को तुम इतना डिमांड कर रही हो क्या? मोदी सभा कभी भी दावत छोड़ते तो जबरदस्त इफ्तार का इंतज़ाम है, दुआ का इंतज़ाम है। दो साहबाब को बुला लिए हैं लेकिन हाजी साहब रोज़ा नहीं है। उनके लिए जो हमारे साथ लवाजिमात में से एक ट्रे आया था, इतना सादा सीधा ट्रे कि आधा माउस, एक चीरी सेब और एक कुछ 2-3 चीज़ें थी, पानी भी माप का था। मैं बोले हाजी साहब ये क्या है साहब, क्या करना हजरत, दौलत तो अल्लाह ताला इतनी दिया कि मेरे पोता पोती भी बेट को खाए तो कम नहीं होगी, लेकिन अल्लाह मेरे दस्तरखान में ब्रेक डाल दिया। अल्लाह से सेहत पूछो, मांगने की चीज़ें मंगो साहब। पहले आता उठे तो खाली 2 करोड़ दे 3 करोड़ वो भी हमारे वास्ते अकेले। अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बाजू वाले को मौत देगा। कौन सी भी मरे तो क्या अल्लाह उसकी दौलत उठा को देता। सो मेरे रब का खजाना ऐसा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं अल्लाह का खजाना। किसी ने पूछा कि घटता नहीं बात आती है लेकिन बढ़ता नहीं, ये क्या है हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा जिस पर बढ़ने की बात आती है, बढ़ने के बाद कमी का ऐब उसके अंदर रहता है, मेरा रब इस ऐब से भी पाक है। 100 रुपए, अब 110 रुपए हो गए तो 110 रुपए जैसे आएंगे, 100 रुपए कम थे बोलकर एहसास होता नहीं। अल्लाह ताला इन तमाम उयूब से है बहुत उसके पास ले, प्यार से पूछो दे अल्लाह, क्या क्या होगा। शेख आलम फरमाते हैं कि अल्लाह को मनाने का तरीका सीख जाओ। अल्लाह तेरे पास मांगने वाले बहुत ही, मेरे पास देने वाला तू एक ही है। दे दो अल्लाह, सब मांगते तेरे पास, करोड़ों अरबों खरबों 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 बिलियन मिलियन सब है तेरे पास मांगने वाले, लेकिन हमारे पास देने वाला तू नहीं दिया तो कौन देंगे। अल्लाह मांग कर देखो। पास लोग बोलते हैं दुआ करो, हमें उल्टा बोलते तुम्हें भी, हमारी कहाँ सुनता वाले। मैं अल्लाह का बंदा, तू किसका? बोलते नहीं है दुआ कर। अच्छा वो भी खास दुआ में, मैं बोला खास दुआ, वो हजरत में तहज्जुद पढ़ते नहीं उस वक्त तू क्या करता? तू सोले पर अन्ना सुन, तेरे वास्ते मैं दुआ करना। ये क्या जुल्म है। देखो हजरत क्या बात है, तीनों जनाब सोले को रहेंगे फजर भी छोड़ने के पक्के इरादे के साथ, इनके वास्ते हमें दुआ करना। अल्लाह इनके तमाम मकासद से भरपूर कामयाबी अता फरमा, जिंदी लाश बना। ऐसे कड़क नींद में रद्दा हुआ वक्त जब औलिया दुआ करते हैं, अलाय तो भी हलता नहीं, वैसे वक्त में उठाते उठाते डूबता जाता, हमने है कि चलेगा कि। मांगने के औकात, मांगने के तरीके, बोलो अल्लाह से मांगेंगे 10-15 मिनट। नौजवानों अल्लाह के होकर देखो कैसे मन जाते हैं अल्लाह ताला। बाज़ लोग बोलते नहीं हमारी दुआ भी कबूल होती क्या। एक मिसाल देता हूँ अल्लाह गुनहगारों की कैसे सुनते हैं, सुनो। एक माँ को 2 बेटे, एक सलामत सही सलामत बच्चा, एक बच्चा माजूर पावा खाता से पलंग में पड़े रहता, ऐसे भी कभी बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बच्चा सलामत, उसका नाम सलामत नहीं, सही सलामत, चलता फिरता दौड़ता रहता। अब वो बच्चा आकर अमी अमी अमी, माँ उस सलामत सही सलामत बच्चे को क्या बोलती जब पुकार, हाँ बेटे इधर आओ, बेटे यहाँ हूँ यहाँ हूँ, हाँ बेटे हाँ यहाँ हूँ, किचन में हूँ, हाल में हूँ। बच्चे को बुलाती हूँ, जो बच्चा माजूर होता नहीं, चलता फिरता नहीं, अमी, माँ बोलती आ रही हूँ बेटे आ रही हूँ।
اولیاء اور گنہگاروں میں یہی فرق ہے. اولیاء جب خدا کو بلاتے ہیں اللہ کہتے ہیں آ جاؤ ادھر. ہم جیسے گنہگار بلاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں رہو میں خدا. میں خدا میں تجھے سنبھال لیتا ہوں. اتنا ہم پریشان ہیں نا ہمارے ملک میں. مجھے تو سچ کہتا ہوں اس پریشانی کی میرے نزدیک تو کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ فرتو تو کمی نے یہ ایک ہماری دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. عکس پہ نہیں تیرا آئینہ ہمارا ہے. سورت دیکھو دیکھو خوش ہو جا رہی گھگواں، لیکن جس میں صورت دیکھ رہی وہ آئینہ ان کے باپ کا ہمارا. کرسیوں میں بیٹھ بیٹھ کے خوش ہو جا رہے. ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ ان کرسیوں کے مضبوط پیروں ہمارے قبضے میں. ہمیں چھوڑ کو رکھے ہی ذرا بزی ہی کو بول کو جب کھینچیں گے نا پتا چلے گا. فکر اتنی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اللہ کے ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لپیٹ کر میرا رب ہمارے قدموں میں ڈال دے گا. اس لیے کہ نام میرا مزمل ہوگا، حضرت کا نام شکیل ہوگا، فراز ہوگا، لیکن نسبت جو ہمارے پاس ہے نا وہ معمولی نسبت نہیں. محمد الرسول اللہ کی پیغمبر کے غلام ہمیں. غرض پی پی کر بیمار ہو گیا. حسن بصری کے زمانے کا وہ بچہ. ماں نے کہا کتنی مرتبہ کہا نہیں چھوڑا. اب دیکھ کیا حالت ہے. حکیموں نے تجھے موت کی خبر دے دی ہے. اب مرنے کے علاوہ تیرا کوئی چارہ نہیں. ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے. آخر ماں سے بچے نے کہا کہ اماں تیری بات نہیں مانا، حسن بصری کی بات نہیں مانا. بار بار توبہ توڑتا رہا. اماں اب میرا مرنا یقینی ہے. ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اماں میں تو جا نہیں سکتا، بستر کا ہو گیا. ذرا حسن کو بلا لے کر آ جاؤ. ایک مرتبہ ان کو گواہ بنا کر میں توبہ کر لیتا ہوں. ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے. پھر بچہ دروازے تک. ماں پہنچی. اماں ادھر آ جا. کیا بیٹے؟ اماں دل تو کہہ رہا ہے کہ حسن نہیں آئے گی. اگر آ گئے تو فبیہا نہ آئے. تیرے آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو مجھے فوراً کفن دفن نہ کرنا. میرے گلے میں رسی ڈال کر پورا گاؤں پھرانا. اللہ اور اللہ کے رسول کا نہ فرمان. ماں کا مان فرمان کیسا ہے زمانے کو دکھانے کے بعد مجھے دفن کرنا. بیٹے بھلا ماں بھی ایسا کام کر. نہیں اماں تجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا. خیر دیکھا جائے گا. سیدھے دوڑتی ہوئی گئی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا وقت قیلولہ کر رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اندر سے حسن نے پوچھا کون؟ ماں نے کہا کہ حضرت وہی بچی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی. بچے کے لیے جوانی اور زندگی قربان کی. آپ کی مجلسوں کو بار بار آتی تھی. حضرت میرا بچہ موت اور زندگی کے بیچ میں ہے، تشریف لائیے. آپ کے ہاتھ میں آخری مرتبہ توبہ کرنا چاہتا ہے. حسن بصری نے کہا کہ جاؤ مائی، تیرا بچہ اب سدھرنے والا نہیں ہے. توبے پہ توبہ توڑ چکا ہے. ہم تو تیرے بچے سے مایوس ہو چکے ہیں. ہم نہیں آئیں گے. ماں مایوس ہو کر جاتی ہے اور حالت کمزور ہو گئی. ماں دروازے پر پہنچتی ہے. بچے نے پوچھا ماں حسن آئے؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹے حسن نہیں آئے. تو بچہ کہتا مجھے معلوم تھا ماں کہ حسن جیسا ولی مجھ جیسے گنہگار کے بلانے پہ کیسے آ سکتا ہے. اچھا ماں میں نے جو کہا وہ کر دینا.
بات کر رہا تھا، روح پرواز کر گئی، موت کا لقمہ بن گیا۔ ماں بچے کے جسم پہ سر رکھ کر روتی رہی۔ بہت درد ہوتا ہے جب ماں باپ کے سامنے بچوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بچوں کے سامنے ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، درد تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں۔ لیکن ماں باپ کے سامنے بچوں کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو اللہ اس کا رسول کو تسلی دیتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بچے دعا کریں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا الی آخر الدعا۔ لیکن ماں باپ کے سامنے بچوں کا انتقال ہوتا ہے، اس درد کو خوشی سے بدلنے کے لیے اللہ نے اس کے رسول کے ذریعے ایسی دعا سکھائی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ اس غم کو فرط سے مسرت سے بدل دے اور اس نقصان کو اجر اور ثواب سے۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، کبھی علماء آپ کے سامنے پیش کر۔ ماں کے سامنے بچے کا انتقال ہوا، ماں تڑپ تڑپ کر رو رہی، لیکن بچے کی آخری وصیت تھی کہ گلے میں رسی ڈال کر پورے گاؤں کو پھرانے کے بعد دفن کرنا۔ ابھی وہ انتظام میں تھی، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے، ماں سنتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ حسن ہے مائی دروازہ کھول، حسن ہے مائی دروازہ کھول۔ ماں دوڑتی ہوئی گئی، باحجاب و بانقاب دروازہ کھولتی ہے، روتی ہے کہ حضرت چند لمحے پہلے آ جانا تھا، میرا بچے کی آخری خواہش پوری ہو جاتی، آپ تو آنے سے انکار کیے، پھر آپ آ گئے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اماں تیرے بیٹے کا کچھ نقصان نہیں، حسن کا نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تیرے بیٹے کا کچھ نقصان نہیں، حسن کا نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے حسن کو بچا لیا۔ تجھے بھیج کر جب میں سویا تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تیرے بیٹے نے ایسی توبہ کی جس کی مثال نہیں ہے۔ تجھے بھیجتے ہی جب مجھے آنکھ لگی میرے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا عاشق ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے ولی بنایا، میں تیرا ولی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ حسن تو میرا کیسا ولی ہے جو ایک ولی کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو رہا، جو ایک ولی کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو توبہ کرنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، توبہ کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، توبہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، توبہ کرنے سے راحتیں استقبال کرتی ہیں، توبہ کرنے سے ظالم بادشاہوں کا جو تسلط ہمارے سروں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پرسنل اور جنرل جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ادھوری چھوڑتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، مجھے بھی سفر میں جانا ہے اور اجازت بھی یہی ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن زیادہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ بہت سارے وظائف اور اعمال حضرت مولانا شیخ مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ میں بھی ایک عمل بتاتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس وقت اس عمل کی سخت ضرورت ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ کی عادت بنا لو، چلتے پھرتے عادت بنا لو، اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو۔ صبح ہوئی نماز پڑھے، وظائف میں اس کو داخل کرو۔ 4 مشہور سلسلے ہیں، ہر سلسلے کا یہ نظام اور نصاب اور وظیفہ ہے، آپ کے لیے بالکل اہم اور ضروری ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے ایسے ہی تجربہ نہیں کیا بلکہ ضرورت سمجھ کر تجربہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جن کو یہ وظیفے دیے ان تمام کے حالات بدل گئے۔ صبح 100 مرتبہ استغفار، شام کو سونے سے پہلے جب بھی آپ کو ضرورت پڑی 100 مرتبہ استغفار، چلتے پھرتے کرتے رہو، اللہ سے اٹھے بیٹھے معافی مانگتے رہو۔ استغفر اللہ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اجتماعی طور پر حالات نہ بدلے تو انفرادی طور پر تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ بتاؤ کون کون اس عمل کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لاک ڈاؤن آیا تھا، اس کے بعد تو کبھی ایسا موقع نہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی ایسا موقع نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایسے وباؤں سے حفاظت فرمائے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وبا نہیں ہے، چونکہ ایک افواہ تھی جو ڈر کے لوگ مر گئے۔ دلوں سے ڈر نکالو، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ہر میدان میں انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے معین و مددگار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ہماری مدد فرمائے، ہر حالت میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔